السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام شہریار اسلم ہے اور میرا ڈیزگنیشن ہے پیشنٹ مینجمنٹ ایگزیکٹو۔ تو آج میں آپ سے انیشیلی کچھ ڈیزیز کانسیپٹ پہ تھوڑی بات کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ الکوہلزم کی سٹیجز، جس میں جو اس کی فائنل سٹیج ہے اور ری ایجوکیشن اور ریکوری پلان، یہ ان چیزوں پہ آپ سے بات چیت کروں گا۔ تو جس طرح کہ آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک پرائمری ڈیزیز ہے اور یہ بیماری خود سے ہوتی ہے، اس کے ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، کرونک ہے، سدا رہنے والی، اور یہ پروگریسو ڈیزیز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے والی ہے، اور چوتھی ہے کہ پوٹینشیلی فیٹل، اگر علاج نہ کرایا جائے تو ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹ کی جو ہے وہ ری ایجوکیشن جو ہے وہ، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے لرنز الکوہلزم از اے ڈیزیز۔ اب الکوہلک یا جو ڈرگ ایڈکٹ ہے اس کو یہ انیشیل سٹیج میں ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ الکوہلزم یا ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ ایک ڈیزیز ہے۔ انیشیلی جو ہے وہ ہر جو یوزر جو ہے وہ اس کو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی برا فیل ہے یا پھر کوئی کردار کی خامی ہے، حالانکہ یہ ایک ڈیزیز ہے جو ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے وہ گرو کرتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ڈینائز الکوہلزم۔ ڈرگ ایڈکٹ یا الکوہلک جو ہے وہ جب اس کو ان چیزوں کا یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ڈیزیز ہے، تو وہ پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس ٹائپ کی ڈیزیز ہے اور میں نے اس پہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، کس طرح اس کو فائٹ بیک کرنا ہے، تو وہ اس کو پراپر جو ہے وہ ڈیزیز کے طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اور تیسری کریکٹرسٹکس ہے ایموشنز آر آگمنٹڈ۔ ٹھیک ہے، ایموشنل آگمنٹیشن اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک پیشنٹ جو ہے وہ ڈرگ از انٹیک یا الکوہل جو ہے وہ حد سے زیادہ کنزیوم کرتا ہے، تو وہ بالکل ایسی ایکٹ کرتی ہے جس طرح آپ پیٹرول کے ساتھ جو ہے وہ فلیم مکس کریں تو آگ لگ جاتی ہے، یعنی جذبات کا مشتعل ہو جانا یا بندے کا اشتعال میں آ جانا، یہ پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کمپیئرز ایکسپیرینسز ود لرننگ۔ جس طرح گروپ تھراپی میں جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ یا الکوہلک جو ہے اس کے مختلف لوگوں کے نظریات اور تجربات اور جو اس کے ایکسپیرینسز وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے وہ سبق سیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھائی فلاں بندے نے کیا غلطی کی تھی اور کس وجہ سے جو ہے کسی اگر بندے کو غصہ آ گیا یا کوئی اور مسئلے آ گئے، یعنی اپنے آپ سے اور لوگوں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے۔ پانچواں سٹیپ آتا ہے سیلف ڈائگنوسس۔ جس طرح کہ ایک دفعہ پہلے سیلف اسیسمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنی اسیسمنٹ خود کرتا ہے، 37 وارننگ سائنز وغیرہ اور باقی جو بیسک مینجمنٹ سکلز ہیں ان کے ذریعے سیلف ڈائگنوسس کرتا ہے کہ میں خود سے الکوہل یا ڈرگ ایڈکشن کی کون سی سٹیج پہ ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ایڈمٹس ہیونگ دا ڈیزیز وداؤٹ ریزرویشن۔ اچھا، ایڈمٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ پیشنٹس اکثر جو ہے نا وہ ڈینائل میں رہتے ہیں، وہ خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ ڈیزیز میں نہیں، میں جب چاہوں گھر پہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایڈمٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ میں ایڈکٹ ہوں یا الکوہلک ہوں اور مجھے یہ پرابلم ہے اور اس کا سلوشن ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے لرنس ہاؤ ٹو ٹریٹ اٹ۔ یہ الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ اس کو پتہ لگتا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی ڈیزیز ہے، جب اس بات کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے اپنی کریونگ کو کس طرح مینیج کرنا ہے اور میں نے باقی جو ڈیزیز سمٹمز ہیں ان کو کس طرح، ان کا جو ٹریٹمنٹ پروٹوکول ہے وہ کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اینگر، ڈپریشن اینڈ گلٹ سبسائڈ۔ تو جس طرح انیشلی جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے اور کاؤنسلنگ کے ذریعے الکوہلک یا ڈرگ ایڈکٹ کو بتایا جاتا ہے کہ جی کس طریقے سے آپ نے مینیج کرنا ہے اپنے اینگر، اینزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن، ٹینشن، ہائپر ٹینشن، ان پرابلمس کو جو ہے کس طرح سے آپ مینیج کریں گے، کیونکہ ڈرنکنگ کے ساتھ جو ہے وہ نشے کے مریض کے ساتھ یہ پرابلمس آتی ہیں کہ اس کا رویہ ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ اسٹیج جو ہے مین، ہم ریکوری ڈسکس کریں گے۔ تو ریکوری میں جو ہے وہ فرسٹ پوائنٹ ہے بگنس ورکنگ ان گروپس۔ جس طرح گروپ تھراپی وغیرہ کرائی جاتی ہے تو ان کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کیونکہ ایک ڈیزیز ہے تو آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے، اس کا کیور جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، یہ صرف مینیجبلٹی کے ذریعے جو ہے وہ اس کا ایک ہی پاسبل سولوشن ہو سکتا ہے۔
सेकेंड पॉइंट है कंपेयर्स इन एट अल्कोहल एनोनिमस मीटिंग्स। तो कंपेरिजन, जिस तरह बहुत से पेशेंट्स अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नौइयत के नुकसान करते हैं, तो ये है कि वो फिर एक किस्म का ये मैथमेटिक्स भी होता है कि अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन के बदले उसने क्या खोया और क्या पाया। तो नेक्स्ट पॉइंट है बिकम्स होपफुल। अब अल्कोहल या ड्रग एडिक्ट की लाइफ में थोड़ी सी होप पैदा होती है कि मैं ड्रग या अल्कोहल के बगैर भी जो है लाइफ गुजार सकता हूँ। ये उसमें इस तरह कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और वो लाइफ के बारे में ज़्यादातर होपफुल होना शुरू हो जाता है, जबकि इससे पहले शायद वो खुदकुशी या सुइसाइड की जो है अटेम्प्ट्स भी कर चुका होगा लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिकम्स विलिंग टू गो टू एनी लेंथ्स फॉर सोब्राइटी। अब जिस तरह अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट डिसाइड करता है कि मुझे जो है वो रिकवरी या सोब्राइटी को मेंटेन करना है, तो मैं किन पाथ्स को फॉलो करूँ, कि कौन कौन से तरीके इख्तियार करूँ कि मुझे सोब्राइटी में जो है वो रहना, तो इन चीज़ों का डिसीजन उसकी लाइफ में बड़ा हेल्पफुल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी हेल्प्स फेलो पेशेंट्स। ये जिस तरह अपनी क्रेविंग को मैनेज करता है और दूसरों को बताता है अपने जज्बात और तजर्बात वगैरह के जरिए, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे साथियों की खुद से हेल्प हो जाती है जब वो दूसरों के साथ शेयरिंग करता है खास तौर पे। नेक्स्ट पॉइंट है जी साइंस फॉर आफ्टर क्योर। अब ये कि पेशेंट जो डिसाइड करता है कि जी मुझे क्योंकि अल्कोहल या ड्रग के बगैर गुजारा करना है, तो वो अपनी सेल्फ मैनेजमेंट भी करता है कि जी मुझे अपना ख्याल खुद से कैसे रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट ड्रिंकिंग बिकम्स अनकंडीशनल। बहुत से ड्रग एडिक्ट या अल्कोहलिक जो है ना, वो अपनी एडिक्शन को रिलेट कर देते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में ऐसे हालात होंगे तो मैं अल्कोहल यूज करूंगा या नहीं करूंगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। आप एक दफा जो रिकवरी में रहना है तो उसके लिए कंडीशंस जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। आप अपने लिए डिसीजन करें अपनी बेहतरी के लिए, तो एक दफा ये फैसला कर लें कि मैंने रहना है तो बगैर ड्रग्स के और अल्कोहल के लाइफ गुजारनी है। जैसे भी हालात हो लाइफ में, जितनी मर्जी टेंशन हो, जितना मर्जी स्ट्रेस हो, मैंने हर हाल में इनके बगैर ही गुजारा करना है हर सूरत में। नेक्स्ट पॉइंट है जी मेंटेनेंस ऑफ रिकवरी प्रोग्राम्स या प्लान्स। तो जो रिकवरी ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक जरा सी मिस्टेक भी जो है जिस तरह अक्सर कहा जाता है अ सिंगल ड्रॉप ऑफ अल्कोहल कैन टेक बैक यू टू अल्कोहलिज्म। दोबारा से बंदा अल्कोहलिक हो जाता है। तो ये ड्रग एडिक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर फर्ज करें कोई सादा सिगरेट भी पीते हैं या इस तरह का कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो आप बहुत तेजी से अपनी ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ वापस मूव कर जाएंगे, बेशक वो सादा सिगरेट ही क्यों ना हो। तो मैं आप सब लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए। तो हमारा टेलीफोन नंबर और एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं एक और बात ये बताता चलूँ कि निशान का जो ट्रीटमेंट है वो वर्ल्ड क्लास है, मतलब बेहतरीन ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप हम लोगों से रब्ता करेंगे। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।